الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پچھلے خطبے دے اندر میں فرمایا سی کہ جنہ لوکاں نے اذان دا صرف ادب کیتا، اللہ دے مبارک نام دا ادب کیتا، تو اس ادب نو اللہ رب العزت نے قبول فرماندے ہوئے انہاں ادب کرن والے لوکاں دی بخشش فرما دیتی، مغفرت فرما دیتی۔ وہ کتاباں وچ کیڑے لوگ نے، کنہاں لوکاں نے یہ ادب کیتا، کنہاں دی اللہ تعالی نے مغفرت فرمائی؟ پہلا واقعہ سنو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اپنے مواعظ کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی ایک پینڈو مائی دا انتقال ہونے لگا۔ جد وہ سر دے موت سوار ہوئی تو وہ مائی کچھ بڑبڑ کر رہی سی، بڑبڑا رہی سی۔ گھر والیاں دی سمجھ دے وچ نہیں سی آوندا کہ ساڈی مائی کی منگدی ہے۔ کدی بیٹا کن لا کے سندا، کدی دھی کن لا کے سندی، اور کدی وہی نو کن لا کے سندی، کدی کوئی سندا کدی کوئی سندا، لیکن پروار دے وچوں کسے دی سمجھ دے وچ نہیں سی آوندا کہ ساڈی ماں کی منگدی ہے، دنیا تو جا رہی ہے، اگر ساڈے سمجھ دے وچ آ جائے تو اسی یہ تمنا خواہش پوری کر دئیے۔ جدوں گھر والیاں دے کسے بھی سمجھ دے وچ نہ آیا، پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مسجد دے مولوی نو منگوائیے، مولوی صاحب نے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو مولوی صاحب دے گول گئے، جا کے کہنے لگے کہ جناب عالی ساری مائی دنیا تو جا رہی ہے، وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے، ساری سمجھ وچ نہیں آتا کہ کی منگدی ہے کی نہیں منگدی۔ اگر آپ کی سمجھ وچ آ جائے تو سانو دسو، اسی وہی جاندے ہوئے اس بیچاری دی تمنا خواہش پوری کر دئیے۔ انہاں دے کہن دے تے مولانا صاحب انہاں دے گھر دے وچ تشریف لے آئے۔ گھر دے اندر آن کے جب مولوی صاحب نے اس مائی دے کول کن لائے تو مولوی دی تا خوشی دی انتہا نہیں رہی۔ مولانا صاحب نے گھر والے نو فرمایا کہ تسی تا کہندے بڑبڑ کر رہی ہے، بڑبڑا رہی ہے، او یہ تو بھاگاں والی مائی ہے، تے عربی بول دیا یا عربی؟ وہ کہنے لگے مولوی صاحب تے ان پڑھ جہال مائی ہے، عربی کتھوں بولنے لگ پی ہے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ تے عربی بول کے کی کہہ رہی ہے، ھذا رجلانی کہ میرے کول دو بندے آئے کھڑے نے جڑے مینوں جنت دی خوشخبری دیندے نے، اور آکھ رہے نے بڑی اماں اس دنیا دے قید خانے دے وچوں نکل جا، اے بڑی اماں اس قید خانے چوں نکل جا، تیرے واسطے جنت سجائی پئی ہے، جنت تیار ہے، جنت دی ڈیکوریشن تیار ہے، نکل اس دنیا دے قید خانے چوں۔ تو مولوی دی خوشی دی انتہا نہ رہی، اچھل پڑے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ اچھا مینوں یہ دسو کہ اس مائی دا کیڑا عمل سی جیڑا عمل اللہ رب العزت نے قبول فرماندے ہوئے
اس نو دنیا دے وچ ہی جنت دی خوشخبری دے دتی۔ گھر والے بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے جی یہ تو کوئی خاص عمل نہیں سی، یہ کوئی مولانا صاحب نے فرمایا کوئی خاص عمل کر دی ہوے گی، نفل پڑھ دی ہوے گی، کوئی خاص تسبیحاں کر دی ہوے گی، کوئی چلا کشی کیتی ہوے گی، کیڑا عمل ہے جڑا عمل میرے اللہ نے قبول فرما دے اس مائی نے دنیا دے وچ جنت دی بشارت بخشی؟ گھر والے سوچاں دے وچ پے گئے۔ جب اس کافی گہری سوچ تو بعد انہوں دی عقل وچ کوئی گل بات نہیں آئی تو پھر مولوی صاحب نو کہن لگے کہ جناب مولوی صاحب ساری سمجھ وچ تا کوئی دا عمل آ نہیں رہا۔ ہاں ایک گل بات ضرور ہے کہ جد مسجد دے وچ اذان ہوندی تو اگر بچے روڑا شور مچاندے ہوندے سوٹی ڈنڈا چک کے سب نو کرو باہر کر دندی کہ چلے جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرے اللہ کا نام بلند ہوندا ہے، میرے اللہ کا نام مسجد وچ لیا جاندا ہے، مینوں میرے پروردگار کا نام سن لیندے ہو، او دا ادب کر لیندے ہو۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بس بس تہاڈی مائی دی میرے پروردگار نو ایو ادا پسند آئی کہ جس بنا دے اوتے اللہ رب العزت نے تہاڈی مائی میں جنت دی دنیا دی وچ خوشخبری دے دتی۔ پہلا واقعہ تو ہے۔ دوسرا واقعہ تساں بارہا سنتے رہندے ہو کہ بغداد دا ایک بادشاہ گزریا ہے ہارون رشید، بڑا نیک بادشاہ سی، حافظ قرآن لکھیا ہے۔ اس دی ایک بی بی سی، بیگم سی جہدا نام سی ملکہ زبیدہ۔ ہارون رشید بادشاہ روزانہ رات نو 200 نفل پڑھ کے سوندا سی، 200 نفل۔ میرے دوستو ساڈے کول رمضان المبارک دے اندر سال بعد 20 تراویحاں پڑھنیاں بھی مشکل ہو جاندیاں نے۔ یہ بھی ایک بادشاہ ہے جڑا روزانہ 200 نفل پڑھ کے سوندا ہے، لیکن گھر والی بڑی نیک عابدہ تہجد گزار، جس نو قرآن پاک دے نال بڑا لگاؤ سی، بڑا عشق تھی، بڑی محبت سی قرآن پاک دے نال ملکہ زبیدہ نو۔ تو ملکہ زبیدہ نے اپنے محل دے اندر 300 لڑکیاں حافظ قرآن رکھی ہوئی سی۔ 24 گھنٹے ملکہ زبیدہ دے محل دے وچ اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا سی، 24 گھنٹے۔ 100 لڑکی آندی، 8 گھنٹے او دے محل دے وچ اللہ دا قرآن پڑھ کے چلی جاندی، اس تو بعد دوسری شفٹ پھر 100 لڑکی آندی، اللہ دا قرآن پڑھ کے چلی جاندی، پھر تیسری شفٹ 100 لڑکی آندی، اللہ دا قرآن پڑھ کے چلی جاندی۔ گویا کہ ملکہ زبیدہ دے محل دے وچ 24 گھنٹے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا سی۔ علماء کرام کتاباں دے وچ لکھدے نے کہ 30 قرآن مجید، 30 قرآن پاک اس محل دے وچ روز ختم ہوندے سی۔ اللہ اکبر! اج ساڈا اپنا یہ حال ہے کہ سال دے وچ ایک قرآن مجید بھی ختم نہیں کر سکتے۔ رمضان یا آ گیا تو قرآن یاد آ گیا، ورنہ سال پر چھٹی۔ کی ایو قرآن کا تواڈے اوتے حق ہے؟ شرم کے ڈب کے مر جانا چاہیے مسلمانوں۔ سنو، جس گھر دے اندر اللہ کا قرآن پڑھیا جاندا ہے، شیاطین نس جاندے نے، اللہ دیا رحمتاں اور برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ اگر برکتاں چاہندے ہو، گھر دے اندر رحمتاں چاہندے ہو، تو روز گھر دے اندر اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال ملکہ زبیدہ نے 300 لڑکیاں اپنے محل کے اندر صرف اس واسطے رکھی ہوئی سن کہ میرے محل کے اندر اللہ کا قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھیا جائے، اور اس محل کے اندر 30 قرآن مجید روز ختم ہوندے سی۔ تو ملکہ زبیدہ نے
صرف اس واسطے رکھیاں سن کہ اللہ کا قرآن ہی پڑھن، اور کوئی انہوں تو کام نہیں سی کرن دی، نا بس صرف اللہ کا قرآن وہ پڑھدیاں سن۔ اور ہارون رشید دے دو بیٹے سی، مامون الرشید، امین الرشید۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے اپنے بیٹیاں نو ایک اللہ دے ولی دی خدمت دے وچ چھڈ کے آندا، اور کی فرمایا کہ جناب انہاں نو پڑھاؤنا بھی ہے اور ادب بھی سکھاؤنا ہے، کیونکہ ادب بہت بڑی دولت ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جیدے کول ادب ہے او دے کول سب کچھ ہے، جیدے کول ادب نہیں او دے کول کچھ بھی نہیں۔ اج علم دی کوئی کمی نہیں ہے، علم دی کوئی کمی نہیں ہے نہیں تو ادب نہیں ہے۔ اولاد نو ماں باپ دا ادب نہیں، شاگرد نو استاد دا ادب نہیں دیا، پھر ہے بھی انہاں لوکاں دے پلے کی جنہاں دے پلے ادب ہی نہیں، انہاں دے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو بادشاہ ہارون رشید دیکھو وقت کا بادشاہ ہے، اپنے بیٹیاں نو ایک فقر، ایک درویش دے کول صرف اس واسطے چڑھ کے آندا ہے تاکہ میرے بیٹے پڑھ بھی جان اور ادب بھی سکھ جان۔ جدو کافی عرصہ گزر گیا، ہارون رشید نے دیکھا کہ چلو ہن اپنے بیٹیاں نو دیکھ کے آواں کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح تربیت حاصل کرتے ہیں۔ سواری تو دور کھڑے نے کی ویکھیا کہ آپ دا بیٹا بڑا اس فقیر نو درویش نو لوٹے دے نال وضو کرا رہا ہے۔ ہارون رشید نے اپنی سواری روک لی اور دیکھ رہے ہیں دوروں کھڑے، وضو کرا کے جس وقت اس درویش نو او درویش کلی دے اندر گئے تو ہارون رشید درویش دے کول پہنچ گئے اور سلام دعا تو بعد فرمایا کہ حضرت میں اپنے بیٹیاں نو تہاڈی خدمت دے وچ صرف اس واسطے چھڈیا ہے تاکہ پڑھ بھی جان، علم بھی حاصل ہو جائے اور انہاں نو ادب بھی سکھایا جائے۔ اس اللہ دے ولی نے فرمایا کہ میں تہاڈے بیٹیاں نو پڑھا بھی رہا ہوں، ادب بھی سکھا رہا ہوں۔ دیکھو ہونی تہاڈے بیٹے نے مینوں لوٹے دے نال وضو کروایا ہے، ہوے شہزادہ بادشاہ دا بیٹا ہوے، میرے جیسے ایک عام بندے نو وضو کرائے، یہ ادب نہیں تو ہور کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ہارون رشید نے کی فرمایا کہ اللہ والو میرا دل خوش نہیں ہویا، میرا دل اس وقت خوش ہونا تھی کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ دے اندر لوٹا لے کے تانوں وضو کراؤندا ہوندا اور دوسرے ہاتھاں دے نال، دوسرے ہاتھ دے نال تواڈے پیراں نوں مل مل کے دھوندا ہوندا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ ہون دے باوجود اپنے شہزادیاں نوں ادب دے واسطے ایک فقر درویش دے کول چھڈ رہے ہیں۔ اج نہ اسی اپنی اولاد نوں علم سکھا رہے ہیں نہ ادب سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال ملکہ زبیدہ بڑی نیک پارسا عورت، بڑی عابدہ اور تہجد گزار، اس اللہ دی بندی نے ایک دن کی سوچیا کہ کیوں نہ اس دنیا نو چھڈن تو پہلا میں دنیا دے اندر کوئی ایسا بہت بڑا نیکی دا کام کر کے جاواں کہ جیڑی میری نیکی میرا پروردگار قبول کر دے، میری بخشش، میری مغفرت فرما دے۔ اس وقت بغداد تو لے کے مکہ المکرمہ دا جڑا سفر سی، پیدل سفر ہوندے سی، بڑا اوکھا دشوار سفر سی۔ رستے وچ نہ کوئی پانی دا انتظام، نہ سایہ دا انتظام، بہتے لوگ تے بیچارے ڈردے ہوئے سفر نہیں سی کرتے، انہاں دی سواریاں گزر جاندیاں سی، حاجی گزر جاندے سی۔ تو ملکہ زبیدہ نے دیکھو کنیا بڑا نیکی دا، بہت بڑا یہ نیکی دا کام سوچیا کہ اگر میں پانی دا انتظام کر دیاں گی تو عام غریب طبقہ بھی حج تو حج کر سکے گا اور انہاں دیاں
سواریاں پانی پین گے، حاجیاں نو سہولت ہو جائے گی۔ ہن ذرا سوچو کہ ایک فاحشہ بدکار عورت نے اور اس مسافر نے پیاسے کتے نو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی بخشش فرما دیتی۔ ارے جس اللہ دی بندی نے، جس ملکہ زبیدہ نے حاجیاں نو پانی پلایا، انہاں دیاں سواریاں نو پانی پلایا، پھر لکھاں ہزاراں کروڑاں پرندیاں نے پانی پیتا ہوئے گا، او دا نیک کام کس قدر بڑا ہے۔ تو بہرحال ملکہ زبیدہ نے انجینئراں نو بلایا کہ دیکھو میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ بغداد تو لے کے مکہ المکرمہ تک ایک نہر بانی چاہیے، آپ مینو ایسٹیمیٹ لا کے خرچہ دسو کہ کنا ہوندا ہے۔ انہیں انجینئراں نے کئی دن مانگ لے، کئی دن گزر جان تو بعد انہوں نے خرچہ دسیا 80 لاکھ یا 80,000 سونے دیا اشرفیاں۔ اج دے دور دے اندر ارباں خرباں ڈالر دا خرچہ ہے۔ ملکہ زبیدہ نے فوراً انہوں نے حوالے اشرفیاں کیتیاں، فرمایا جلدی تو جلدی نہر بنوا دو تاکہ میں اپنی زندگی دے اندر اس نہر نو ویکھ لواں۔ اللہ اکبر۔ لو جی بہت لیبر لائی گئی، پہاڑ پٹے گئے، تو کنا سخت کام سی، کنی محنت سی۔ تو ملکہ زبیدہ نے کئی سالاں دے اندر نہر تیار کرائی۔ جس وقت مکہ المکرمہ تو ہم لے کے بغداد شریف تک پانی جاری ہو گیا تو انجینئر اپنی فائل لے کے ملکہ زبیدہ دے کول پہنچدے نے کہ ملکہ صاحبہ پانی کا انتظام اسی کر دیتا، نہر جاری ہے، آپ ویکھ لو، آپ ساڈے نال حساب بھی کر لو۔ اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ دی سیر کر رہی سی۔ جس وقت انجینئر نے یہ کہا نا میرے نال حساب کر لو، تو ملکہ زبیدہ نے وہ فائل پکڑی اور 2 ٹکڑے کر کے دریا وچ سٹ دیتا۔ انجینئر حیران ہو گیا کہ اتنا لمبا حساب، اتنا لمبا چوڑا حساب ملکہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، تو کوئی حساب نہیں، ہاں اگر تہاڈا خرچہ میرے ذمے ہے تو لے سکتے ہو۔ اس نے کہا جی نہیں، تہاڈا خرچہ میرے ذمے سی، میرے وال پیسے نکلتے سی۔ فرمایا معافی صاحب۔ پھر فرمایا ملکہ زبیدہ نے کہ انجینئر صاحب میں آپ تو حساب اس واسطے نہیں منگیا، یہ جڑا میں نیکی دا کام کرایا ہے میرے پروردگار نو راضی کرنے واسطے کرایا ہے تاکہ میرا اللہ میں تو راضی ہو جائے اور یہ نیکی دا کام کل قیامت دے دن میری نجات دا ذریعہ بن جائے۔ مینوں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں آپ تو حساب منگ لیا میرا پروردگار میں تو نہ کسی حساب لین لگ جائے۔ دیکھو اللہ دی بندی نے اس قدر بڑا نیکی دا کام کیتا، یہ سب تو بڑا میرے بھائیو آبی منصوبہ تھی۔ بہرحال نہر بن کے تیار ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ جس وقت اس دنیا نو چھڈ کے اللہ نو پیاریاں ہون لگیاں اور دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے، کسے اللہ والے نو خواب دے وچ ملدیاں نے۔ اللہ والے نے فرمایا ملکہ کیسے گزری، اللہ دی عدالت دے اندر کیویں وقت گزریا؟ ملکہ زبیدہ کہن لگیاں کچھ نہ پوچھو، اللہ دے کول معاملہ بڑا کٹھن ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ اے ملکہ او تہاڈی نہر، ملکہ زبیدہ نے اس نہر دا نام بھی اپنے نام دے نال ملدا جلدا رکھا سی، نہر زبیدہ۔ اج بھی اس نہر دے کچھ مینا عرفات دے وچ آثار پائے جاندے نے۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ ملکہ آپ تو بہت بڑا دنیا دے وچ نیکی دا کام کر کے گئے ہو، نہر بنوا کے گئے ہو، اس نہر دا کی بنیا؟ کہن لگیاں میاں چپ رہو چپ رہو،
اللہ دے ہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. مینوں بھی یہی تمنا سی کہ اللہ تبارک و تعالی میری نیکی نو قبول کرتے ہوئے میری بخشش فرما دیں گے. لیکن جب اللہ دی بارگاہ دے وچ میری پیشی ہوئی تو میرے پروردگار نے سب تو پہلا اس نہر دے متعلق میں نے سوال کیتا کہ اے ملکہ کہ آپ دا گمان ہے کہ میں دنیا دے وچ ایک سب تو بڑا نیکی دا کم کر کے آئی ہاں، نہر بنوا کے آئی ہاں. اس وقت میں پانی ہو گئی کہ لو جی جس نیکی دے تے مینوں اعتماد سی، بھروسہ سی، اج میرے اللہ نے وہی میری نیکی رد کر کے رکھ دیتی. اس تو بڑی نیکی میرے پلے کوئی نہیں، بس میں تے ماری گئی، پکڑی گئی. جس وقت میں پانی ہوئی تو پھر میرے پروردگار دی رحمت جوش دے وچ آئی. میرے اللہ نے پھر مینوں فرمایا کہ اے ملکہ میں تیری بخشش مغفرت کر رہا ہوں، پر ایک چھوٹی جی نیکی نو قبول کرتے ہوئے آپ کی بخشش فرما رہا ہوں. وہ نیکی کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ملکہ وہ چھوٹی جی نیکی کیڑی ہے جس بنا سے آپ کی بخشش ہوندی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود فرمایا کہ وہ نیکی یہ ہے کہ ایک دن تو اور تہاڈیاں سہیلیاں باغ دی سیر کر رہی سی، خوب دل لگی کر رہی سی، تہاڈی گل بات چل رہی سی. ادھروں مسجد دے وچ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ملکہ اس وقت تیرا تھوڑا جہا سر ننگا سی، دوپٹہ کھسکیا ہوا سی، تو اذان میرے نام کا ادب کر ہوئے اپنا سر ٹک لیا کہ اللہ دے نام کا ادب کرنا ہے. تینوں ویکھ کے تیریاں سہیلیاں نے اپنے سر ٹکے. اے ملکہ مینوں تا تیری او نیکی پسند آئی، اس بنا دے اتے اج میں تیری بخشش فرما رہا ہوں، جا تینوں بخش دیتا. جاؤ میرے دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، یہ دو چھوٹے چھوٹے واقعہ نے کہ جنہاں نے اذان دا ادب ادا کیتا، اللہ دے نام دا ادب کیتا. اللہ دے نام دا ادب کرن دی وجہ دے نال اللہ رب العزت نے انہاں نوں بخش دیتا. تیسرا واقعہ سنو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے نے. پہلا انہاں دی زندگی کیسی تھی؟ پہلا شرابی کوابی صبح تو لے کے شام تک شراب پیا کرتے سی، پڑھے لکھے سی. ایک دن شراب پیتی ہوئی ہے، چلے جا رہے نے، رستے دے اندر ایک کاغذ پیا ہے، اس کاغذ دے اتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ میں اٹھایا، پڑھیا اور کی فرمایا کہ اللہ دنیا کیسی ہوئی کہ تیرے نام اپنے پیروں دے تلے روند کے چلی جا رہی ہے. آپ نے اس کاغذ کا ادب کرتے ہوئے اپنے کپڑیاں دے نال چاڑیا، بازاروں بہترین عطر خریدیا، عطر خرید کے خوشبو لا کے اس اللہ دے نام یعنی کاغذ نو اچھی جگہ دے اتے ایسی طرح رکھیا کہ مڑ کے نیچے گرے نہ. رات نو ستے پہ کی دیکھتے ہیں کہ جنت دے اندر ایک عجیب و غریب خواب دیکھی جا رہے ہیں، محل دیکھی جا رہے ہیں. صبح نو اٹھ کے اپنا ایک خواب بھول گئے. جب بھول گئے تو اس شہر دے اللہ دے ولی نو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ میرے بندے بشر حافی نو کہہ دیو کہ انہیں میرے نام دا ادب کیتا، میں او دے ادب دی وجہ دے نال انہوں بخش دیتا. وہ اللہ دے ولی اٹھے، کہنے لگے بشر حافی شرابی کبابی آدمی اج مینوں خواب کیسا ہوندا ہے؟ کتے شیطانی چکر تے نہیں؟ 2 نفل پڑے پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا.
گویا کہ اس رات 3 مرتبہ اس اللہ دے ولی نو خواب آیا، تو اللہ دے ولی نے فرمایا کہ یہ راز ہے، پتہ کرنا چاہیے کہ بار بار بشر حافظ دے متعلق جو مینوں خواب آتا ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھی اللہ دے وہ بشر حافظ کتنے نے؟ کہنے لگے جی تمہیں پتہ ہی وہ ٹھکانا ایک کوئی ہے، شراب کا ٹھیکہ۔ تو اللہ دے ولی شراب کے ٹھیکے وال پہنچ گئے، لوگ ویکھ رہے ہیں کہ مولوی کدھر جانا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے جا کے پوچھا بھی اتنے بشر حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، شراب پیتی ہے، باغ کے بچے بیٹھا مست ہے۔ فرمایا جاؤ انہوں نے کہہ دیو کہ ایک بندہ بلا رہا، کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ وہ بندہ بشر حافظ دے کول گیا، آخر جی تمہیں باہر کوئی بندہ بزرگ کھڑے نے ملنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو بشر حافظ نے فرمایا کہ جاؤ پوچھو کہ پیغام کیدا لے کے آئے۔ وہ بندہ پھر آیا واپس کہ اللہ والے وہ پوچھ رہے ہیں پیغام کیدا لے کے آئے ہو؟ اس اللہ والے نے فرمایا کہ اس نے جا کے کہہ دو کہ میں کوئی دنیا کا پیغام نہیں لے کے آیا، میں تے میرے پروردگار دا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ، جس وقت بشر حافظ نے سنیا نا اللہ کا پیغام، دوڑے ہوئے آئے، رات والا خواب یاد آ گیا۔ ہاں اللہ والے کی معاملہ ہے؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ وہ اللہ دیا بندیا، کل کیڑی ایسی تو نیکی کی جیدی بنا دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے تینوں بخش دیتا، تیری مغفرت فرما دیتی۔ اور بشر حافظ نو رات والے خواب ہی یاد آ گئے، ہائے ہائے اکھاں دے وچ ہنجو آ گئے، کہن لگے میں اتنا گندا بندہ، ایک صرف اللہ دے ناں دا ادب کیتا، میرے پروردگار نے میری زندگی دے عیب گناہ دھو دیتے، اور مینوں بھی چاہیے کہ ہن اپنے اللہ دے نال داؤ لگاواں۔ اوتھے کھڑے کھڑے قسم کھالی کہ اج تو بعد شراب پینی کی درکنار، شراب کا ٹھیکے دا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر سے پرہیزگار بنے، متقی بنے، اپنے نفس نو کچلیا، خاص اللہ دے مقبول ولی بن گئے۔ آپ دی عادت شریفہ تھی کہ ننگے پیری چلیا کردے سی، اس واسطے آپ نو حافظ کہا جاتا ہے۔ حافظ دا معنی ہے ننگے پیراں والا، حالانکہ شریعت دے اندر ننگے پیر چلنا منع ہے۔ آپ ننگے پیری کیوں چلتے سی؟ آپ نے قرآن پاک دے وچ پڑھ رکھیا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین نو تواڈے واسطے بچھونا بنایا ہے۔ تو بشر حافظ دے دل دے وچ بات جم گئی کہ اللہ دے بچھونے دے تے میں جتیاں لے کے پھراں، اس واسطے آپ ننگے پیری پھریا کرتے سی، ننگے پیری چلیا کرتے سی۔ پھر کیسے ولی بنے؟ پھر تے جانور، پرندے، مجھاں، گئیاں بھی آپ دا ادب کردیاں سی، رستے دے اندر نہ کوئی بکری مینگن کردی، نہ کوئی مجھ گوبر کردی، نہ کوئی جانور بٹ کردا۔ اد کیوں؟ اللہ دے ولی ننگے پیری گزرتے نے کہ ساری گندگی اس بیچارے دے پیراں نہ لگ جائے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایک مجھاں والا مجھ لئی جاندا ہے، مجھاں لئی جاندا ہے، ایک مجھ نے رستے وچ گوبر کر دیتا۔ اس چرواہے نے چیخ ماری، رو کے کی آخیا کہ یار مدتاں گزر گیاں، میریاں مجھاں نے رستے وچ کدے گوبر نہیں سی کیتا، اج معاملہ کی ہے؟ او لوگو کہ اللہ دے ولی بشر حافظ دا انتقال تے نہیں ہو گیا؟ تھوڑی دیر تو بعد بغداد وچ اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ دے مقبول ولی سیدنا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے، انتقال کر گئے۔ میرے دوستو، میری ماؤں تے بہنوں، دیکھو انہاں نے صرف اللہ دے نام دا ادب کیتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ادب نو قبول فرماندے ہوئے انہاں دی بخشش فرما دیتی۔ تو سانو بھی چاہیے ہے کہ جد مسجد دے اندر اذان ہوئے، اللہ دا نام بلند ہوئے، تو عورتوں کو چاہیے کہ گھراں دے اندر شیطانی اڈے نے جنے ٹی وی وغیرہ چلتے ہیں سب بند کر دیو، اللہ دے نام نو دھیان دے نال سنو،
کہ میرے پروردگار دا نام بلند کیتا جاتا ہے، او دے ہر لفظ دا جواب دو اور دعا تو اذان تو بعد دعا منگو۔ اگر دعا نہیں بھی آج پنجابی چ منگ لو، ہو سکتا ہے تواڈے اس ادب نو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماؤندے ہوئے آپ دی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی اور آپ حضرات نو بھی اور جو ماواں بہناں سندیاں نے سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔